اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اے ابو بکر، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا۔ اے ابو بکر، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا۔ مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ مجھے اذا الشمس كورت اس صورت نے بوڑھا کر دیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو دوستو، ہمیں دنیا کے اندر کون سے غم لائق ہوتے ہیں، ہمیں کون سی چیز دنیا کے اندر بوڑھا کرتی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے غم کون سے ہیں، ان کے غم کون سے تھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 صورتیں گنواتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کیا۔ گویا کہ ان صورتوں کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، قبر کے تذکرے ہیں، قبر کی تاریکیوں کے تذکرے ہیں، قبر کی تنہائیوں کے تذکرے ہیں، اور میدان محشر کے تذکرے ہیں، پل صراط کے تذکرے ہیں۔ ان صورتوں کے اندر میدان محشر کی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیوں کے تذکرے ہیں، میزان کے لگنے کے تذکرے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کے تذکرے ہیں۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آخرت کے غم نے بوڑھا کر دیا۔ آج ہمیں کون سی چیزیں بوڑھا کر رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ ہمارے بالوں کو کس چیز نے سفید کر دیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کسی کو اپنی دکان کا غم ہے، کسی کو فیکٹری کا غم ہے، کسی کو مال اور دولت کا غم ہے، بینک بیلنس کے اضافے کا غم ہے، اور کسی کو اپنی آل اولاد کا غم ہے۔ آخرت کا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اور امام الانبیاء وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے کہ جن صورتوں کے اندر قبر سے لے کر جنت اور دوزخ تک کے تذکرے موجود ہیں۔ تو عزیزو، آؤ ہم بھی اس بات پر غور کریں کہ آخرت کی فکر، قبر کی تنہائیوں کی فکر، میدان محشر کے غم، وہ پسینوں کا آنا، ان میں ڈوب جانا، دائیں یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا، میزان کا تلنا، اور اعمال کے وزن کے بارے میں سوچنا، پل صراط کی لمبائیوں، اونچائیوں، چڑھائیوں کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا، یہ چیزیں ہیں اصل سوچنے والی، فکر کرنے والی۔ اور اگر ہم ان چیزوں کے سوچنے اور ان چیزوں پر فکر کرنے والے بن گئے
تو انشاءاللہ دنیا کے غم ہم سے چھٹ جائیں گے اور ہمارے دل کے اندر آخرت کا غم سما جائے گا۔ جب ہمارے دلوں میں آخرت کا یقین اور غم آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمیں عبادت میں بھی مزہ اور سکون اور لطف آئے گا، اور پھر ہماری راتیں نرم اور گرم گدے اور گدیلوں پر نہیں بلکہ رات کی تنہائیوں میں باوضو ہو کر مصلے کے اوپر گزرے گی، اور پھر ہماری آخرت روشن ہو جائے گی اور قبر کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ یہ تھے امام الانبیاء کے غم۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی سوچنے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔